السلام علیکم علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ دیکھیں جی، 10 محرم کے روزے کے حوالے سے دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی کہ جو اصلاً اسلام کے ساتھ اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو ایک جو دین ہے وہ ملے گا جو رسول اسلام کا ہے، اور ایک وہ ملے گا جو بنو امیہ کا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کے دن کو بابرکت دن قرار نہیں دیا، جبکہ بنو امیہ نے 10 محرم کے دن کو بابرکت قرار دیا ہے۔ کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں جی کہ رسول خدا نے 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اسلام نے اگر 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہوتا تو پھر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب 10 محرم پانی کا سوال کرتے یا روزہ رکھتے؟ تو یہ ایک من گھڑت اور جھوٹی روایت رسول اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ یہ سارا جو کام ہے یہ بنو امیہ نے کیا ہے اور دین رسول خدا کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ فقہ محمد و آل محمد کے مطابق 10 محرم کو آپ شہداء کی یاد میں فاقہ کشی کریں، اپنے آپ کو کچھ دیر پیاسا رکھیں، عصر کے وقت تک بھوکا رکھے تاکہ آپ کو امام حسین کی پیاس اور بھوک کا احساس ہو۔ لیکن احادیث کے اندر اس دن کی مذمت کی گئی ہے کہ اس دن کو بابرکت قرار دینا یا بافضیلت قرار دینا، جبکہ بنو امیہ نے اس دن کے حوالے سے بہت ساری من گھڑت چیزیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی ہیں، جس کو خود جناب مسم تمار سے یہ روایت شیخ صدوق نے بیان کی ہے کہ جناب مسم تمار نے بتایا تھا کہ یہ امت 10 محرم کے دن کو نواسہ رسول فرزند علی بطول کو قتل کرے گی، اور جناب مسم تمار نے فرمایا کہ مجھے اس بات پہ آگاہی امیر المومنین نے دی ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے مسم تمار کو بتایا، اور مولا امیر علیہ السلام کو رسول اسلام نے بیان کیا ہے۔ اور بہت ساری ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جو 10 محرم کو قتل امام حسین پہ گواہ ہیں کہ رسول خدا نے بتایا کہ میرے نواسیوں کو کس طرح بھوک پیاس سے شہید کیا جائے گا۔ اب جناب مسم تمار کہتے ہیں کہ یہ امت 10 محرم کو فرزند رسول کو قتل ہی صرف نہیں کرے گی بلکہ اس دن کو خوشی کا دن قرار دے گی، اس دن کو بابرکت دن قرار دے گی، بلکہ لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ جو شخص اس دن میں زیادہ ذخیرہ کرے گا اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ جبکہ امام رضا علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ اس دن میں آپ دنیاوی کاموں کو ترک کر دیں، غم حسین میں اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں کہ ایک مصیبت زدہ پریشان جس کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہو ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ اب پھر روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جو شخص 10 محرم والے دن کو بابرکت قرار دے اور حاجات کے لیے اسے کہے کہ یہ سب سے اچھا دن ہے، تو اس کا شمار یزید، شمر، عمر سعد اور ان ملعونوں کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ 10 محرم کے روزے کے حوالے سے کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں کہا جائے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے اور یہ دن بڑا بابرکت دن ہے، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ بھی ملے گا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم جو ہے وہ دن ہے جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی مقام جودی پر پہنچی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کا دن وہ ہے کہ جس دن جناب ابراہیم علیہ السلام فرعون کی جو آگ میں، نمرود کی جو آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے افراد کو لے کر دریا کی طرف بڑھے تھے تو دریا نے راستہ دیا تھا اور لشکر فرعون جو ہے وہ ڈوب گیا تھا اور وہ دن 10 محرم کا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں تاکہ لوگوں کو جھوٹی حدیثوں کے ذریعے سے اس دن کی فضیلت بیان کی جائے کہ یہ نجات کا دن ہے، یہ بابرکت دن ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑا باشرف دن ہے، بے معنی ای کہ انبیاء کو نجات ملی ہے، کشتی نوح کو نجات ملی ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے نواسہ رسول سے، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام حسین پہ جو ظلم و ستم ہوا ہے اس سے لوگوں کی جو ہے وہ توجہ ہٹ جائے اور لوگ بھول جائیں کہ جو ظلم و بربریت کربلا میں نواسہ رسول کے اوپر اور ان کے خاندان کے ساتھ پیش کی گئی تھی۔ لہٰذا یہ پورا بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہے، یہ بنو امیہ کی کارستانی ہے، اور آج آپ کو مسلمان ملیں گے کہ جو 10 محرم کو خوشیاں منا رہے ہیں، اسے بابرکت دن قرار دے رہے ہیں، 10 محرم کو کبھی نوح کی نجات
نجات کی کشتی قرار دیا جاتا ہے، کبھی فرعون کے لشکر کے ڈوبنے کا دن قرار دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ بنو امیہ کی من گھڑت باتیں ہیں، جبکہ قطعاً اس کا اسلام رسول کے ساتھ، دین محمد و آل محمد کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. 10 محرم غم کا دن ہے، نواز رسول کی شہادت کا دن ہے. شہیدوں کو پیاسا ذبح اس دن کیا گیا تھا جو کہ نبی کی آل سے تھے. اور جیسے امام رضا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اے ابن شبیب، اگر تمہیں رونا ہی پڑے کسی غریب پر تو پھر میرے دادا حسین پہ رونا. اور میرے دادا حسین کے ساتھ 18 بنی ہاشم کے ان لوگوں کو شہید کیا گیا کہ جن کی مثال کائنات میں نہ تھی. لہٰذا 10 محرم غم کا دن ہے، سو کا دن ہے، افسوس کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے، نہ کہ خوشی کا دن ہے. بس یاد رکھیے، جو 10 محرم کو خوشی کا دن قرار دیتا ہے وہ بنو امیہ کی نسل سے ہے اور بنو امیہ سے دین لے رہا ہے، اور جو 10 محرم کو افسوس، مصیبت اور غم کا دن قرار دیتا ہے اس کا تعلق رسول خدا کے ساتھ ہے، ان کی آل کے ساتھ ہے، اور اس کے دین کا تعلق بھی محمد و آل محمد کے ساتھ ہے. خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں دین رسول خدا کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند عالم تمام شہدائے کربلا اور بالخصوص امام حسین کے قاتلوں پہ مسلسل لعنت بے شمار فرمائے. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ.